الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے یہ جو تقریب آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علم دین کی مناسبت سے یہ تقریب ہو رہی ہے۔ علم دین کو اللہ نے جو عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، میرے دوستو، اس کا دنیا میں تو اندازہ ہو نہیں سکتا، آخرت میں جا کے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اس علم دین کو کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء کا طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ بار بار ارشاد فرمائیں گے جنت والوں کو کہ جنتیوں مجھ سے کچھ اور مانگو۔ جنتی بار بار جواب میں یہی کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں ہر چیز عطا فرما دی، جنت کی نعمتیں عطا فرما دیں، ہر قسم کی راحتیں عطا فرما دیں، ہم اب آپ سے اور کیا مانگیں؟ لیکن جب بار بار اللہ سوال کریں گے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اس وقت پھر لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور علماء سے کہیں گے کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ ہم اللہ سے اب اور کیا مانگیں۔ تو پھر علماء ان کو بتلائیں گے کہ اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ کی زیارت مانگو کہ اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب کر دے۔ تو میرے دوستو، معلوم ہوا کہ علماء کا طبقہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسان یہ چاہے کہ ہماری زندگی ایسے گزر جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو علماء سے پوچھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے، اور آخرت میں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو علم دین پڑھانا میرے دوستو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن وہی مشہور ہے کہ آج ہمیں یقین نہیں۔ آج عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی مولوی بنا کر کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کو مولوی بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ مسجد کی روٹیاں کھائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ علم دین کی توہین ہے۔ ایسا سوچنا کہ یہ اولاد کھائے گی کہاں سے، یہ اولاد کو ملے گا کہاں سے؟ اگر علم دین پڑھا لیں گے یہ لوگ معاذ اللہ بھوکے مریں گے۔ میرے دوستو، ایسا سوچنا بھی علم دین کی توہین ہے، کبھی ایسا خیال نہ کیجیے دل۔ بات وہی ہے کہ آج کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، کل قیامت کو نظر آ جائے گا کہ واقعی علم دین والوں کی قدر ہے۔ اسی پر مجھے یاد آیا کہ کہتے ہیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے مجذوب آدمی تھے۔ ایک دن ملکہ زبیدہ جو کہ ہارون رشید کی بیوی تھی، وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، اس سے پہلے کہتے ہیں ہارون رشید گزرا وہاں سے، تو دیکھا کہ بہلول جو ہے وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی عادت ہے کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو عام طور پر مٹی جمع کر لیتے ہیں، ریت جمع کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں میں ڈالتے ہیں اور ڈال کر پاؤں پر اس کو ذرا تھپکی دیتے ہیں اور پھر پاؤں کو کھینچ لیتے ہیں تو ایک گھر سا تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کھیلتے رہتے ہیں کہ جی میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، لیکن پھر آپس میں لڑتے ہیں، وہ اس کے گھر پر پاؤں مارتا ہے تو اس کا گھر گر جاتا ہے، دوسرا بچہ اس کے گھر پہ پاؤں مارتا ہے، اس کا گھر گر جاتا ہے، تو بچوں میں اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ تو نے میرا گھر خراب کر دیا، وہ کہتا تو نے میرا گھر خراب کر دیا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح
بہلول جو تھے وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، یہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے. تو ہارون رشید پہلے گزرا تو اس نے پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگے جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اگر لینا ہے تو لے لو. اب وہ پوچھنے لگا بھائی کتنے کا یہ گھر؟ کہا 25,000 درہم کا یا دینار کا. کہا کہ 25,000 درہم یا دینار کا ہے، اگر لینا ہے تو 25,000 دے دو، لے لو یہ گھر. اب ہارون رشید نے کہا کہ مجذوب آدمی ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے، تو مذاق کر کے آگے گزر گیا. تو کہتے تھوڑی دیر بعد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی وہ باہر سے گزری. وہ پوچھنے لگی بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، لینا ہے تو لے لو. وہ کتنے کا یہ گھر ہے؟ کہا جی یہ 25,000 درہم یا 25,000 دینار کا یہ گھر ہے، دے دو اور لے لو. اس نے اسی وقت پیسے نکال لے اور نکال کر اس بہلول کو دیے کہ لو یہ 25,000 درہم لو اور مجھے یہ جنت میں گھر دے دو. کہتے ہیں کہ رات جب ہوئی، ہارون رشید جب سویا تو ایک عجیب خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ مکان ہے، محل ہے جنت کے اندر. اس کو بڑا خوبصورت محل لگا تو یہ کہنے لگا کہ اس گھر کے اندر میں جانا چاہتا ہوں، تو اندر اس کی طرف بڑا اندر داخل ہونے کے لیے. تو کسی نے کہا کہ یہ زبیدہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ بہلول سے اس نے 25,000 درہم میں خریدا ہے. اب تو ہارون رشید کو فوراً تنبہ ہوا، بادشاہ تھا، عقل مند آدمی تھا، کہ اچھا وہ جو بہلول اس وقت بیچ رہے تھے لگتا ہے زبیدہ نے وہ خرید لیا ہوگا، اس لیے اب اللہ نے مجھے دکھایا کہ یہ مکان زبیدہ کا ہے، اس نے بہلول سے اتنے 1,000 درہم میں خریدا ہے. تو کہتے صبح پھر وہاں سے گزرا اسی نیت سے کہ اب مکان اس سے خرید لوں گا. دیکھا تو بہلول وہیں بیٹھے ہوئے اسی طرح مکان بنا رہے تھے، پاؤں پر مٹی ڈال رہے تھے اور وہ ایک گھر سا بن جاتا. اب ہارون نے پوچھا کہ میاں کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا 25,000 درہم کا. کہا مجھے بھی دے دو ایک. کہا بے دیکھے دیا کرتا ہوں، دیکھنے کے بعد نہیں دیا کرتا. رات خواب میں جو دیکھ چکے ہو اب یہ گھر نہیں ملنے کا. پہلے تمہیں اگر یقین میری بات پر آ جاتا تو یہ گھر میں تمہیں دے دیتا. آج ہمارا حال بھی میرے دوستو یہی ہے کہ آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے، اپنی آنکھوں پر یقین ہے. یہ علم دین جو اللہ نے اس کو قیمتی بنایا ہے، اور علم دین کی جو قیمت ہے یہ میرے دوستو کل انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اس علم کی کیا قیمت رکھی ہے، یہ علم کتنا قیمتی ہے. کل انشاءاللہ ہمیں علم ہو جائے گا. اس لیے آج اگر ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کو علم دین پڑھانے کے لیے میرے دوستو ان مدارس دینیا میں بھیجیں گے اور یہ مدارس دینیا میں علم دین حاصل کریں گی تو کل آپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی، آپ کی آخرت بھی ٹھنڈی ہوگی. انشاءاللہ سب کچھ ٹھنڈا ہوگا. ورنہ میں کئی دفعہ پہلے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ایک وہاں میں باب السلام مسجد میں پہلے تھا، وہاں ایک دفعہ ایک جنازہ آ گیا. جس طرح عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ولی کون ہے، تو سوال کیا جی ولی کون ہے تاکہ اجازت لی جائے جنازہ پڑھانے کی. ویسے تو علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ محلے کا امام ولی سے مقدم ہے، لیکن عام طور پر یہی رواج ہے تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی ولی کون ہے. اب پوچھا تو وہ کہنے جی اس کا لڑکا ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں، باہر کھڑا ہے مسجد سے. بھئی باپ کا جنازہ ہے، بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے، جنازے میں شریک نہیں ہے. کہنے لگے اصل وہ ناپاک تھا، غسل اس نے نہیں کیا تھا، اس لیے مسجد میں آ نہیں سکتا، اس لیے باہر کھڑا ہے. میرے دوستو یاد رکھیے، اگر اولاد کو علم دین نہیں سکھلائیں گے، اولاد کو علم دین کی تعلیم نہیں دیں گے، پھر اولاد آخری جنازے اور آخری دعا میں بھی شریک نہیں ہوگی. پھر باپ کی آخری دعا میں اولاد شریک نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اپنی اولادوں کو علم دین پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ یہ اولاد کبھی آپ کو نہیں بھولے گی. یہ اولاد آپ کو یاد رکھے گی
اور جتنا یہ اولاد آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرے گی، جتنا اللہ کے حضور آپ کے لیے قرآن پڑھ کے آپ کو بخشے گی، اتنی آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ملفوظات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا جب حضرت مولانا قاسم ننوتوی جو میرے والد تھے ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہیں مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو محمد احمد، میں نے تمہیں عالم بنایا، تمہیں حافظ بنایا، تمہیں قاری بنایا، تم نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، بڑے عالم بن گئے، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں نے قرآن تمہیں اپنے لیے پڑھایا ہے، باقی تم لوگوں کے لیے عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، جو کچھ ہوں گے، لیکن یہ قرآن پاک کی تعلیم میں نے اپنے لیے دلوائی ہے، اس لیے مجھے کبھی بھولنا نہیں قرآن میں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے والد نے مجھے یہی بات کہی کہ تم شیخ الاسلام ہوں گے لوگوں کے لیے، تم علامہ ہوں گے لوگوں کے لیے، تم عالم اور مفتی ہوں گے لوگوں کے لیے، لیکن میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم اپنے لیے دلوائی ہے، اس لیے مجھے بھولنا نہیں اس قرآن میں، یاد رکھنا اور اس کا ثواب مجھے پہنچانا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ حضرت یہاں پاک اللہ والوں کی فیکٹری میں آیا کرتے تھے، وہاں بیان فرماتے تھے، لیکن بیان مغرب کے بعد شروع نہیں فرماتے تھے جب تک سبا سپارہ قرآن کا پڑھ کر بخشتے نہیں تھے اپنے والد کو، اور پھر فرماتے لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے، حضرت قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نوافل میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ میرے والد کا سے میں نے وعدہ کر رکھا تھا، میں آپ کو بھولوں گا نہیں، اس لیے الحمدللہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سبا سپارہ اپنے والد کے لیے پڑھ کے بخشتا ہوں تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ پھر اولاد اپنی والدین کو یوں یاد رکھتی ہے، پھر والدین کے لیے اولاد دعائیں کرتی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں اس علم دین کی قدر عطا فرمائے۔ یہ میرے دوستو سودا بہت ہی قیمتی سودا ہے، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر دینا، دین کی تعلیم اپنی اولاد کو دے دینا، انشاءاللہ اس کے اثرات دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، دنیا میں بھی سکون ملے گا اور قبر میں بھی سکون اور راحت ملے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو علم دین سے سچی محبت عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو علم دین پڑھانے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔